نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ نعرہ تحقیق کا جواب کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نعرہ تحقیق کا جواب ہے حق چار یار، کچھ کہتے ہیں کہ نعرہ تحقیق کا جواب ہے نعرہ خلافت۔ تو اس حوالے سے اہل سنت کا کیا نظریہ؟ دیکھیں، نعرہ تحقیق کا جواب ہے جو درست ہے، وہ درست جواب ہے وہ یہ ہے کہ حق چار یار، ٹھیک ہے جی۔ کچھ یہ جو آج کل تفضیلی ہیں، روافظ نے اس طرح کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے تفضیلیوں نے کہ نعرہ تحقیق اس کا جواب جو ہے نعرہ خلافت ہے، کیونکہ اس میں پھر نعرہ تحقیق کا جواب اگر حق چار یار ہے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں خلیفہ راشد تھے، تو ان کو یہ کیوں نہیں شامل کرتے؟ پنج یار کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ کیوں کہتے ہیں نعرہ تحقیق حق چار یار؟ تو نعرہ خلافت کہا جائے جس میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو خلافت راشدہ ہے وہ 30 سال رہی ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور سیدنا امام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور پانچویں جو خلیفہ راشد ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے بادشاہ تھے، خلیفہ راشد نہیں تھے، اس حوالے سے میری ویڈیوز بھی موجود ہے۔ تو نعرہ تحقیق کا جو جواب ہے حق چار یار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کہا جاتا ہے حق چار یار، یہ یعنی ان چاروں یاروں کی جو عظمت ہے، شان ہے، مقام، مرتبہ ہے اللہ رسول کی برکت بہت بڑا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو ان چاروں کی عظمت اور شان بہت بڑی ہے، تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ پانچویں خلیفہ راشد تھے، لیکن بعض نے ان کو کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی خلافت تھی، تو اس وجہ سے حق چار یار کہا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ خلافت کا انکار ہو رہا ہے، ہرگز بھی ایسی بات ہے۔ کنز الامال میں حدیث موجود ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں کی محبت صرف قلب مومن ہی میں جمع ہوگی، یعنی مومن ہی ان سے محبت کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان چاروں کو ایک حدیث میں جمع کیا ہے۔ تو لہٰذا اس نعرے کا جو جواب ہے وہ یہ ہے نعرہ تحقیق حق چار یار۔ نعرہ خلافت یہ اس طرح آج کل جو تفضیلی ہے نا وہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو نازمیوں کا نعرہ ہے کہ حق چار یار، اہل بیت کو شامل نہیں کرتے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اہل سنت کا نعرہ ہے، ہمارے اکابر علماء نے یہ نعرہ لکھا ہے، اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اہل سنت کا یہی نعرہ ہے، نعرہ تحقیق حق یار۔ کچھ کہتے ہیں سب حق سب یار، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھائی جو نعرہ ہے نعرہ تحقیق حق چار یار، یہ جو چاروں ہیں دین کے ستون بھی ہیں، یہ اللہ رب العزت ان کو خلافت راشدہ بھی عطا کی، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ایک حدیث میں جمع کیا، چاروں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ حق ہیں، عادل ہیں، جنتی ہیں، لیکن یہ چاروں ہیں تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ تو اس وجہ سے نعرہ تحقیق کا جو جواب ہے حق چار یار ہے، ٹھیک ہے جی۔ حق سب یار کچھ لوگ لگاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ نعرہ خلافت لگاتے ہیں، لیکن جو درست جواب ہے وہ یہ نعرہ تحقیق حق چار یار، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے اور اہل سنت کا یہ نعرہ ہے۔ تو ہم اہل سنت ہے، اہل سنت نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ اہل بیت سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صاحب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔